السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے مصیبت اور پریشانی میں اللہ کا شکر ہم کیسے بجا لائیں، اس تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں اگر ہم ناشکری کریں گے تو ناشکری کے نقصانات کیا ہیں، اس تعلق سے کیا شریعت میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ناشکری کتنا خطرناک جرم ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتا ہے اور ناشکری سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 2 میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو، میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شکر گزاری کا حکم دیا ہے اور ناشکری سے منع کیا ہے۔ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے اور ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کو ناشکری ہرگز پسند نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا خود اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں اور اسی طرح سے سورہ نمل آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہے، شکر گزار بندہ بنتا ہے، تو اس کی شکر گزاری کا اسے ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کا ناشکرا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ کریم ہے، اس کو ہماری شکر گزاری کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم ناشکرے بن جائیں تو اس سے کچھ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو اس کا ہم ہی کو فائدہ ہوگا۔ شکر گزاری علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ زبان سے کیسے اللہ کا شکر ادا کریں؟ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہماری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ کی تعریف میں مصروف رہے، اللہ کی ہم کثرت سے حمد و ثنا بیان کریں ہر موقع پر۔ یہ اللہ رب العالمین کی زبان سے شکر گزاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، ایک گھونٹ بھی پانی پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے۔ تو ہم اٹھتے بیٹھتے جب بھی کسی موقع، ہر موقع پر اللہ رب العالمین کی زبان سے تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، یہ شکر گزاری ہے۔ سو کر کے اٹھے ہم دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کھانے پینے سے فارغ ہوئے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں الحمدللہ الذی رزقنی ھذا اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کپڑا پہن رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کریں الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے کپڑا پہنایا میری طاقت کے بغیر۔ تو اس طرح سے ہم ہر موقع پر زبان سے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اور دوسرا شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ عملی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے حکموں پر چل کر کے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچ کر کے، یہ عملی شکر گزاری۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد ہم نے تم پر بہت سارے انعامات اور احسانات کیے ہیں،
ان انعامات اور احسانات کا شکریہ تم عملی طور پر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر شکر گزاری کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام کرتے تھے, لمبے لمبے سجدے کرتے تھے, لمبے رکوع کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے انعام کے شکریہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا افلا اکونا عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اگر میرے اوپر انعام کیا کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا, تو اللہ کی اس انعام کی شکریہ میں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم عملی طور پر اللہ کی عبادت کر کے, اس کی اطاعت کر کے, اس کے حکموں پر عمل کر کے, اس کی نافرمانی سے بچ کر کے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور شکر گزاری کا تیسرا طریقہ یہ ہے دل سے شکریہ ادا کرنا, یعنی اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دل میں بٹھائے رہے. اور جو بھی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں, ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے, ان نعمتوں کو دینے والا اللہ ہی ہے, اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں. تو یہ دل کا شکریہ ہے. اور یاد رکھیے ناشکری کے بہت سارے نقصانات ہیں. ان میں سے پہلا بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ناشکری انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ رب العالمین ناشکر انسان سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے, نعمت سے محروم کر دیتا ہے. ناشکری کا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ناشکر انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اللہ نے کہا ایک بستی ایسی تھی جو بڑی امن اور سکون کے ساتھ اس بستی کے لوگ زندگی گزار رہے تھے, امن اور سکون کے ساتھ. دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے روزی ان کو اللہ پہنچا رہا تھا, خوشحالی اور فارغ البالی تھی. ایک تو امن اور سکون کی نعمت تھی ان کے پاس, اور دوسرے خوشحالی تھی, ہر طرف سے اللہ ان کو روزی دے رہا تھا. لیکن امن اور سکون اور خوشحالی یہ دو بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہونے کے باوجود اللہ نے کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. تو جب اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العالمین نے ان دونوں نعمتوں کو ان سے چھین لیا. ان کے امن اور سکون کو اللہ نے خوف و دہشت میں بدل دیا, اور ان کی خوشحالی کو اللہ تعالیٰ نے بدحالی میں تبدیل کر دیا. اپنی روزی کو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا, اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک مری میں ڈال دیا. جو لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, ایسی حالت ہو گئی کہ بھوک مری کا شکار ہونے لگے, دانے دانے کو ترسنے لگے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جو بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہم کو محروم کر دے گا, نعمتوں کو چھین لے گا. اور ناشکری کا ایک دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ناشکر انسان پر مختلف شکلوں میں عذاب آتا ہے. ناشکروں کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے. موجودہ حالات میں اگر ہم غور کریں تو ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے. دیکھیے نہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہم کر رہے ہیں. انسانوں میں سے اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے, اس کی اطاعت سے بالکل غافل ہیں. نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں ہمارے اوپر عذاب لا رہا ہے. ناشکری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم تم کو مزید نعمتیں دیں گے. شکر گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو اور نعمتیں دیں گے. لیکن اگر تم نے ناشکری کی, تمہاری زندگی میں ناشکری آ گئی, تو ناشکروں کے لیے یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 پر 7 میں اللہ نے کہا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ جل ثناؤہ لا يعذب شاکرا ولا مومنا. اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار اور مومن بندے کو عذاب نہیں دیتا ہے. قوم سبا, سورہ سبا قرآن مجید میں ایک سورت ہے, قوم سبا کی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے. آیت نمبر 15 سے لے کر کے 17 تک. قوم سبا یہ ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے بڑی خوشحالی دی تھی. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا. قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مکانات میں, اپنی بستیوں میں قدرت الہی کے بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے دے رکھی تھی. ان کے دائیں بائیں دو بہت بڑے بڑے باغ تھے.
زراعت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے خوب، اللہ نے ان کو خوشحالی دی تھی، خوب برکتیں دی تھی. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا قوم سبا سے؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. یہ اللہ کی روزی ہے، اللہ کی روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. فعارضوا، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری سے انہوں نے اعراض کیا، وہ اللہ کا شکر نہیں بجا لائے. فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ نے کہا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا، جس کی وجہ سے ان کے مکانات، ان کی پوری بستیاں اور ان کے سارے باغات سب ڈوب گئے، سب ہلاک و برباد ہو گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. قوم سبا کو ہم نے جو خوشحالی دی تھی، جو نعمتیں دی تھی، ان کے اوپر ہم نے زوردار سیلاب بھیج کر کے ان کی بستیوں کو ڈبو دیا اور ان کے مکانات کو، ان کے باغات کو ہم نے اکھاڑ دیا، اور اس کے بدلے میں دوسرے باغات دیے جو کانٹے دار تھے، بدمزہ پھل اس میں آتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر یہ عذاب کیوں بھیجا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا. وہل نجازی الا الکفور، اور یاد رکھو کہ ناشکروں کے لیے ہمارا یہی بدلہ ہے. اس لیے ہماری زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہیں آنا چاہیے. ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور عملی طور پر جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی بندگی بجا لائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے بچیں، اور دل میں اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی خشیت بٹھائے رکھیں. تینوں اعتبار سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، زبان سے اللہ کی تعریف کر کے، اور عملی طور پر اور دل سے. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے اندر امن اور سکون کی، خوشحالی کی زندگی دے گا اور ہر قسم کے بلاؤں سے بچائے گا. لیکن اگر ہماری زندگی میں ناشکری آ گئی تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں بھی ہمارے لیے عذابات ہیں، اور آخرت میں ناشکروں کے لیے بہت بری سزائیں ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.